बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। बशारत साहब के पास आजकल बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं और अभी भी इनके पास एक बड़ी खबर है और वो 24 नवंबर के हवाले से है। कुछ सवालात है इसके ऊपर मैं बशारत साहब से इस हवाले से पूछना चाहूँगा। राज साहब, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इतवार 17 नवंबर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ये होने वाली है, ठीक है। पीछे बचे 6 दिन, यानी तकरीबन 140 से 145 घंटे। हुकूमत की परेशानियां नज़र आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने 2-3 बड़े सख्त बयान दिए हैं, जैसे वो पहले देते होते हैं। आपको पता है 25 जब मई हुआ था 2022 वाला, तब राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया था, और उसके बाद आज तक नून लीग के लोग कहते हैं कि डॉक्टर राना सनाउल्लाह जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हकीम राना सनाउल्लाह कि वो तो गाली वाला लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए कि जी वो लगाना उसको बड़ा ज़रूरी है, वो इनको सीधा कर देगा। अब वो हैं तो मशीर, ख्वाहिश तो बड़ी है उनकी वज़ीर दाखिला होने की, वो नहीं बन सके, लेकिन जो बयान उन्होंने दिए ना जिस कदर सख्त वाले कि जी कोई कफन पहन के निकलेगा तो फिर तो हमें पता है वो मारने के लिए आ रहा है, तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे फिर, वगैरह वगैरह। और जिस तरीके के प्लान हमें पता लग रहे हैं, हमारे जो इस्लामाबाद के साथी पत्रकार हैं, आपके दोस्त हैं, उनमें बहुत सारे हमारे, अब उनको जो खबरें भेजते हैं वो हमें पता कौन भेजता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है ये 9 मई प्लस हो जाए या सूरत हाल बहुत कोई इस तरह की हो सकती है। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा दबाव वाला है दोनों तरफ। उधर गंडापुर ने मुलाकातें कर ली हैं, वो कफन बार बार बांधने की बातें कर रहे हैं। आज मुलाकात गुज़श्ता रोज़ जो हुई है वहाँ पे अरकान असम्बली भी थे, इनके दूसरे लीडर्स भी थे, बुशरा बीबी जो थी, उन्होंने कुछ पैगामात इमरान खान के पहुँचाए हैं। आपको क्या लगता है कि 24 नवंबर के हवाले से क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान वाकई आखिरी कॉल बन जाएगी उनके लिए, कुछ हो सकता है, या फिर हुकूमत जो है वो आखिरी कॉल कुछ बना देगी इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उबैद भट्टी साहब। आपने कहा कि 24 नवंबर की तारीख, पहले इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख क्यों दी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर जो कफन बांधने वाली बात, फिर आपने कहा राना सनाउल्लाह वाली बात। राना सनाउल्लाह, देखिए जो सियासी लीडर होते हैं वो बयान देते रहते हैं, उसमें ऐसा कोई राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है, या ये तो है कि हुकूमत बहुत मतलब पैनिक का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत के जो इन्हें मसलत करने वाले थे, लोग कहते हैं ना मसलत किया गया, लेकिन ये मसलत करता नहीं, ये नाफज करता है पाकिस्तान की अवाम पर, ठीक है। ये नाफज करता है जिस तरह वो मार्शल लॉ नाफज कर दिया या शरीयत नाफज हो जाती है, शरीयत नाफज कर दी गई, ये नाफज करता लोग है। ये बौखलाहट का शिकार है, पैनिक का। इसके पीछे भी कहानी है, वो मैं बताता हूँ कि उसके पीछे क्या कहानी है। असल में मामला ये है कि ये जो 24 नवंबर को इमरान खान ने क्यों तारीख दी? आपको गंडापुर 5 अक्टूबर को आया था यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो अली अमीन गंडापुर 5 अक्टूबर आया इस्लामाबाद, तो यहाँ से फिर वो एक नई फिल्म वो KPOS में गया, फिर वो 12 ज़िले वाली कहानी, खाली जेब थी और पता नहीं फलां। फिर मैसेज एक कन्वे किया गया, जी गंडापुर तो हमारे साथ कंप्रोमाइज है, हमने तो इससे जो है ना वो कर दिया है कि अब ये कुछ नहीं करेगा। कप्तान, आपको पता है कि इमरान खान जो जब वो क्रिकेट भी खेला करता, वो झारे मिजाज आदमी है। उसकी जो अफ्ताद तबा है ना इमरान खान की, वो बड़ी झरियत वाली है, उसके जीन्स के अंदर झरियत शामिल है। फास्ट बॉलर जो है, फास्ट बॉलर, इससे हट कर भी फास्ट बॉलर कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जिस तरह उनके अंदर झरियत ज़्यादा होती है उनके जीन्स के अंदर। कुछ लोगों के अंदर तो वो लेटने वाली झरियत होती है, जैसे नवाज शरीफ साहब के जीन्स में, शरीफ फैमिली के जीन्स में तो लमलेट वाली वो है, जारियत तो नहीं है, लमलेट वाली है। तो इमरान खान क्रिकेट से हटकर भी वैसे जारे मिजाज, उसका मिजाज ऐसा है इमरान खान का, वो कहता है कि जितना भी आप जारे होंगे इतना फ़ायदा होगा। और फिर वो इमरान खान ने एक मैसेज दिया इन्हें कि आप बात करते हैं ना कि मैं बस वो एक दफ़ा आया गंडापुर चला गया, मैं ये नहीं कर रहा, मैं बार बार आऊँगा। वो कहता मैं जेल में हूँ ना, मैं बार बार आऊँगा। फिर 24 नवंबर को आप देखिए, एक तो नुकता ये हो गया, दूसरा नुकता ये हो गया कि कुछ मामलात ऐसे हुए जो इंटरनेशनली तौर पर, जो आलमी लेवल तौर पर जो सियासत के डायनामिक्स तब्दील हुए बहुत सारे, जिसमें जिस तरह आप देखें कि अमेरिका में इंतखाबात हुए तो ट्रंप आ गया वहाँ पे, दुनिया का लीडर मुल्क है, सुपर पावर है दुनिया का जी। आप देखिए अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन दुनिया का तो कोई असूल है अगर, तो वो सुपर पावर है, एक पावरफुल आदमी है ट्रंप। और ट्रंप की जारी है इमरान खान के साथ। वो कहते हैं ट्रंप सिर्फ 2-3 लोगों को जानता है, एक MPS को जानता है, एक इमरान खान को जानता है, एक और वो UAE के जो सरबराह है, पता नहीं क्या नाम है उसका यार, मोहम्मद बिन जायद अनयान या इस तरह का कोई नाम है, उसको जानता है वो। नहीं तो बिलावल को नहीं जानता? बिलावल ये तो उसने यार वैसे दरफुतनी छोड़ी थी, बिलावल को जानता है, बिलावल तो किसी को भी जानता। बिलावल का
جو بلاول کا دادا ہے نا حاکم علی زرداری، وہ اصل میں ٹرمپ کے دادا کے ساتھ، اس کی ٹرمپ کے باپ کے ساتھ دوستی جاری تھی، حقہ شکا وہ پیتے تھے، تو بلاول بیچ میں اس کو لے آیا. پھر یہ دیکھیں جب یہ جو انٹرنیشنلی ڈائنامکس چینج ہوئی سیاست کی پولیٹیکل، اور پھر دیکھیں آپ کو جو ایک خط آیا برطانوی ہوم سیکرٹری کا، وہ بڑی امپورٹنٹ اس کی اہمیت ہے. اچھا وہ خط کو کل یا پرسوں ہے اس نے لکھا ہے جی کہ پاکستان کا جو انر سسٹم، اندرونی سسٹم ہے، انٹرنل سسٹم، ہم اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس میں عمران خان کا اس نے فوکس کیا ہے کہ عمران خان پر اور شخصی آزادی کے حوالے سے اس نے بات کی، اظہار رائے کے حوالے سے، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے اس نے بات کی. اور پھر جو امریکن خط وہ کانگریس مین نے لکھا 46 ممبران. اب پھر اس کے پیچھے یہ بھی ہے جی کہ ایک جو یہاں ہماری جو سرکار ہے پنڈی سرکار نے جو وہاں پر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں نا وہ بڑے پاورفل ہے، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے امریکہ کے اندر. انہوں نے ان کو اپروچ کیا. اچھا انہوں نے ان کو اپروچ کیا. اپروچ کیا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے آپ وہاں پر پاکستان کے، اچھا یہ کہا کہ آپ پاکستان کے اندر آئے ڈاکٹر جو اثر نہیں اغوا نہیں کر لیں، پاکستان کے اندر آپ آئے اور آپ جا کر عمران خان سے ملاقات کریں اور عمران خان کو کچھ چیزیں سمجھائیں جا کر. نہیں تو یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ جا کے نہیں سمجھا سکتے. نہیں یہاں جو بات جو ہے نا آپ کی، وہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ جاتے ہیں، اگر وہ پیغام لے کر جاتے ہیں تو وہ آگے سے گرفتار کر لیتے ہیں. نہیں گرفتار نہیں کرتے. وہ محمد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے 3-4 بندے ایسے جو پیغام لے کر گئے خان صاحب کے پاس پیغمبر بن کر، وہ جب وہاں گئے تو خان صاحب نے انہیں ایسے سنائی کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں جاتے. اور جس پہ پروپیگنڈا بھی شروع ہوا ہے کہ عمران خان نے گالیاں دی ہیں کوئی ایسی، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے. بھائی وہ جو ان کی پارٹی کا بھی بندہ اگر بات کرتا ہے نا کوئی ڈیل کی، کوئی لو دو کی، تو وہ اسے کہتا ہے کہ بس تو پارٹی سے فارغ. ٹھیک ہے. وہ صحیح. ایک تو 24 نومبر کی اس لیے تاریخ دی گئی کہ جو میں نے پہلے بات بتائی آپ کو کہ عمران خان کا یہ کہا گیا جی کہ بس یار پاکستان تحریک انصاف بکھر چکی ہے، جو بھی کال دی انہوں نے وہ ناکام ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بڑی عام ہے. اس کے بعد جو امریکہ کے انتخابات ہوئے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں 20 جنوری کو ٹرمپ حلف اٹھا رہا ہے. اب بہت ساری چیزیں جب اب یہ نہیں ہوا کہ جو بائیڈن جو ہے اس کے پاس کلی اختیارات ہے، اب ایسی بات نہیں ہے. اب جب وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے نا امریکن، پاور ٹرانزیشن ہونی ہے. اب دیکھیں اس نے نئے اپنے تمام وہ لوگ جو تقرریاں کر دی، اپائنٹمنٹ کر دی ہے. اب اگلے مرحلے میں اس کا جو ہے نا وہ تقرریاں کرے گا، ساؤتھ ایشیا کو آپ کو کون سنبھالے گا. اور میرے خیال میں جو زلمہ خلیل زاد اس کے حوالے سے یہ چل رہا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کو، اس سے پہلے بھی ٹرمپ کی کابینہ میں تھا وہ ساؤتھ ایشیا اس کا تھا، اگر وہ اس کے ذمہ لگا دیا کام تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اس نے تو پھر وہ ٹویٹ بھی کیے تھے، ایک نے اوپر تلے کئی ٹویٹ کیے تھے اس نے. ایک تو یہ، اور پھر دوسرا آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں، تو عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ جو سخت اسلام آباد کا موسم بڑا سرد ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مری ساتھ ہے، اس سے بالکل ٹھنڈ شنڈ آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ موسم ہے. تو اس کی ایک تو یہ 24 نومبر والا. دوسرا آپ نے کہا جی کہ جو سوال کیا میرا کہ آپ نے مجھ سے کہ یہ حکومت بھی بڑی پینک، حکومت کو تو پینک، اچھا مجھے نہیں حکومت تو کہہ رہی ہے ٹرمپ کے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں، یہ جھوٹ بولتی ہے سر. میں بٹی صاحب جھوٹ اس لیے بولتی ہے، یہ دیکھیں سرے سے جھوٹ ہے جی. بائیڈن آیا تھا تو عمران خان اقتدار میں تھا، بالکل رجیم چینج ہوئی یہاں ہو گئی، تو اس وقت یہ کیا کہتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ادھر امریکہ میں جمہوریت آ گئی ہے، جو بائیڈن آ گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری جمہوریت بحال کرے گا. بحال ہو گئی تھی. نہیں جمہوریت بحال ہو گئی تھی نا اس وقت. اگر وہ رجیم چینج ہوا، امریکی اثر رسوخ تھا اس خطے پر، تو اب نہیں ہوگا، یہ جھوٹ ہے. اب دیکھیں میں بحیثیت ایک آزاد ملک کے شہری ڈیموکریٹک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں دوسرے ممالک کی جو ہے نا انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کرنی چاہیے. لیکن امریکہ کا اس خطے پر اثر رسوخ ہے. اب دیکھیں جب وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم وینٹیلیٹر پر ہیں، امریکہ نے اسی عدم اعتماد وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے ہمیں اور لگایا ہوا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے جی. تو اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اثر رسوخ نہیں ہوتا؟ اثر رسوخ ہوتا ہے. اور انہیں پتہ ہے. اب ایک اور چیز بٹی صاحب نوٹ کریں، جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ٹرمپ وہاں انتخابات جیتا ہے نا، اس حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ، اچھا حکومت تو حکومت ہوئی نا، کٹ پتلی ہوئی نا، ان کے لانے والے بھی بڑے پریشان ہیں. جو ان کو لائے، جنہوں نے ان کو لایا تھا نا، وہ بھی بڑے پریشان ہیں. اب دیکھیے اس کی وجہ کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ میں جب حلف اٹھاؤں گا اس سے پہلے ان تمام جرنیلوں کے
استعفے میری میز پر ہونے چاہیے جنہوں نے افغانستان وار میں حصہ لیا تھا اور جنہوں نے غلطیاں کی تھی. تو وہ لوگ یہاں کس کے ساتھ مل کر وہاں لڑ رہے تھے؟ ان کا ہم نام نہیں لے سکتے. نام نہیں لے سکتے نا. تو یہ پھر وہی ہے نا, یہ بھی بڑے پریشان ہے اس حوالے سے. اور پھر دوسری طرف عمران خان کی طرف بھی پیغام بھیجے جا رہے ہیں جی کوئی صلح کر لو ساڈے نال. نہیں تو وہ جو خبر چھپی ہے دی گارڈین میں کہ عمران خان جرنیلوں سے, نہیں یہ ذرائع سے خبر چھپی ہے نا, ذرائع سے خبر, لیکن جرنیلوں نے کہا یہ ایسی خبر ہے جس طرح یہاں پر وہ ہمارے بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ میں ان کا نام لیتا ہوں, وزنی مادے والے قلمکار جو ہے سہیل وڑاچ صاحب, انہوں نے انتخابات سے پہلے 7 فروری کو کالم چھاپا تھا جنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 17 سیٹیں ملیں گی. وہ آج بھی ریکارڈ پر موجود, اور وہ 17 نون لیگ کو مل گئی. وہ 17 نون لیگ, وہ ایسے ذرائع ہوتے ہیں جی, وہ ایسی اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں. وہ اس میں نہیں سمجھتا کہ, اور ہاں عمران خان کی, اب دیکھیں عمران خان کو انہوں نے بھٹی صاحب آفر کی عمران خان کو کہ ہم آپ کو بنیگالہ شفٹ کرتے ہیں. ایسا کی ہے, یہ آفر کی نا انہوں نے, آفر کی انہوں نے کہ ہم آپ کو بنیگالہ شفٹ کرتے ہیں اور آپ بدلے میں نہیں, ہم ایک کمیشن بھی بنا دیتے ہیں جو انتخابات کے حوالے سے تحقیقات کرے گا, سارا کچھ کرے گا. لیکن عمران کیا کرے گا یہ بھی تو بتایا ہوگا. عمران خاموشی, اس کے ذمہ خاموشی. عمران نے پھر وہاں سے کیا بات کیا, آگے سے جواب دیا. عمران نے آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے میں بنیگالہ شفٹ ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا منڈیٹ واپس کرو. وہ جو ٹویٹ کی تھی کچھ دن پہلے کہ 3 ڈیمانڈز ہیں یہ پوری ہوں, میرا منڈیٹ واپس کرو. جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اگر منڈیٹ کی واپس یہ عمران خان بات کرو تو یہ نظام پورا لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے. بالکل مطلب یہ اگر بات ہے, اگر عمران خان یہ بات کرتے تو اس کا مطلب کہ نظام, وہ کہتا ہے نظام لپیٹنے کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میرا منڈیٹ واپس کرو بھائی, میں اگر جیتا ہوا ہوں تو مجھے حکومت دو, اگر میں نہیں جیتا ہوا ہوں تو مجھے مطلب صاف و شفاف انداز میں بتایا جائے تحقیقات کر کے کہ میں نہیں جیتا ہوا ہوں. اب دیکھیں انتخابات میں سوات سے لے کر رحیم یار خان تک بلہ تو خیر نہیں تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کسی کو ٹماٹر جوتا جو کچھ ملا ہوا تھا وہی لوگ جیتے تھے. بالکل. اور پھر انہوں نے رات کو وہ رزلٹ سارا چینج کیا نا, رات 1 بجے چینج کر کے 1 بجے کے بعد 2 بجے. وہ تو ایک لمبی کہانی ہے کہ اس پر پورا ایک ویلاگ بنتا ہے کہ وہ کیسا ہوا. میں وہاں اس دن الیکشن کمیشنر پاکستان میں موجود تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دیکھیں ایک سوال ہے 8 فروری کے الیکشن پہ بھی, اور اس کے اوپر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ان کے جو کانگریس مین ہیں ان کے خط بھی پڑے ہوئے ہیں. اوپر سے 24 نومبر کو عمران خان کی پارٹی عوام نکلتی ہے اور یہاں فاشزم ہوتا ہے, ایک بات میں آپ بتاتا ہوں, ان کو مارا جاتا ہے, دنیا بھر ویژولز دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا 128 دن کا, 128 دن کا. عمران خان نے کمیشن بنوا لیا تھا. اب دیکھیں عمران خان نے ایک پٹیشن دائر کیا سلمان احمد راجہ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ 3-4 دن پہلے پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہوا ہے جس میں انہوں نے دفعہ 144 کا غلط استعمال, ایم پی او کے تحت غلط گرفتاریاں, آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے, این او سیز کے حوالے سے جلسے کرنے کی, وہ تمام چیزیں اس میں اس پٹیشن میں موجود ہیں. وہ پٹیشن ٹیک اپ ہوگی. لیکن یہاں سے تو امید نہیں ہے نا سپریم کورٹ سے, جو کلرک بن چکی ہے, انہوں نے کیا کرا. اب یہاں سے اگر امید نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, تو پھر جس عمران خان تو پاورز کی بات کرتا ہے نا, میں پاور ٹو پاور بات کرتا ہے ملکات کرنے کی, تو پھر انہیں آنا پڑے گا. اور یہ جو آپ کو دیکھتے ہیں جو پیغام آگے پیچھے جا رہے ہیں کہ تسی جناب سائن کر لو, تسی اوتھ ٹیکنگ دے دیو, یہ کیا ہے سارا کچھ, یہ وہی ہے نا, ابھی سے شروع ہو گیا معاملہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی عمران خان سے پیچھے ہٹے گا. ان لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اگر 24 کو انہوں نے عوام کو مارا, تشدد کیا, ویژولز تو بنیں گے, لوکل میڈیا بھی بنائے گا, انٹرنیشنل بھی بنائے گا, اور ادھر بیٹھا ہے ٹرمپ جی, اور اوپر سے یہ خط آیا, تو جائے گا یہ لازمی. اوپر سے 96 کانگریس مین کے خط پڑے ہیں جی, ہاؤس ریزولوشن پڑی ہے, پھر برطانوی وزیر خارجہ کا ابھی ریسنٹ برطانوی وزیر خارجہ ہوم سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اچھا وہ پاکستان بھی ہے, وہ پاکستان آ رہا ہے, اگلے ماہ آ رہا ہے یا اگلے ماہ کے آخر میں وہ آئے گا پاکستان. اور اس نے خط میں بھی کہا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور میں وہاں خود دیکھوں گا پاکستان آ رہا ہے. اب دیکھیں بلاد آپ لاکھ جو مرضی کریں نا جی, ہماری اکانومی ہم اس حال میں کھڑے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی کہ کسی ملک کو ہم آنکھیں دکھا سکیں, کبھی بھی نہیں. آئی ایم ایف کس کے اشاروں پر چلتی ہے؟ امریکہ کے اشاروں پر آئی ایم ایف چلتی ہے. آپ آئی ایم ایف کی ایک قسط لینے کے لیے اس کے گوڑے گٹے پکڑ لیتے ہیں. امریکہ کے آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ نہ دے تو وہ آپ کیا کریں گے؟ یہ وہی وینٹیلیٹر ہو گیا جو وہ وینٹیلیٹر آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. برطانیہ ہے, آپ بھلے جو مرضی کریں, پاکستان کو چلانے والے دیکھیں جو حقائق ہوتے ہیں نا بھٹی صاحب, آپ ان سے منہ نہیں موڑ سکتے, گراؤنڈ ریالٹی سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے.
पाकिस्तान को चलाने वाले अमेरिका में, उसमें सर फरिश्ता अमेरिका, برطانیہ फिर यूरोप, चाइना और सऊदी अरब, ये 3-4 मुल्क हैं। चाइना का आपका जो मामलात है ना वो ठीक है, कर्जे तक उसके मामलात हैं, बाकी आपका अमेरिका जो है ना आपकी सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। ये एक अलग डिबेट है जी कि वो शमशाद अहमद ने किताब लिखी हुई है पाकिस्तान के बनते बिगड़ते हालात अमेरिका के साथ, उसमें उसने चीज़ें लिखी हुई हैं मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कि पाकिस्तान अमेरिका कब गया, वो पूरी कहानी वो अलग डिबेट है। लेकिन ये जो रियलिटी है कि अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि ओ जी हंसी परवाह नहीं करांगे, ओ कोई नहीं है इंटरफेरेंस कर रही है जी, आपके इतनी वो क्या कहते हैं टांगों में इतनी जान ही नहीं है, जान नहीं, कराची की जुबान में कहते हैं तप्पड़ ही नहीं है, तप्पड़ ही नहीं है इतनी कि आप उन्हें कहें। और 24 नवंबर को जो इमरान खान ने कॉल दी हुई है, मैं आपको बताऊँ भट्टी साहब, ये इमरान खान की कॉल कामयाब होगी और ये बड़ा ज़ोरदार किस्म का एहतजाज होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुशरा बेगम ने वो तमाम जो इमरान खान के मैसेज थे ना वो दे दिए। अब इमरान खान ने आज ये किया जी, कल के उन्होंने वो फरदौस शमीम नकवी के वो 1.5 एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, ओहदा दिया है 3 लोगों को जी, ओहदा नहीं दिया फरदौस शमीम नकवी को नहीं, इमरान खान जो अपने फोकल पर्सन, अच्छा फोकल पर्सन, हाँ, जो अपने 3 बैरिस्टर गोयल समाल राजा और उसके साथ तीसरा है उमर अयूब। मतलब ये कि जो अफवाहें हैं ना ख़त्म करने के लिए इनकी ज़बान होगी, ज़बान इनकी चलेगी, लेकिन बात इमरान खान की होगी। सही, ठीक है, ये देखिए ये सारा कुछ वहाँ पर उन्होंने किया इमरान खान। अगर इमरान खान सरेंडर करने वाला होता, पीछे हटने वाला होता, तो फिर वो 24 मतलब वाकई ये फिर डू और डाई की कॉल वाकई ही बन रही है ग्राउंड रियलिटी। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो राजा बशारत साहब ने आपको सारी सूरत हाल बता दी है, तो अब 140-144 घंटे हैं, उसके अंदर दोबारा चीज़ें क्या होती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।